الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. حضرات معزز سامعین کرام، خواتین اسلام، عزیز بچوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیات پڑھی ہے، اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ رب العالمین کی عطا سے ہے. اولاد کی ایک عظیم نعمت جو اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو عطا کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، اس سے اس کا تعلق ہے. اولاد بیٹا ہو یا بیٹی ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اولاد یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیا ہے؟ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی اولاد کہ اللہ رب العالمین اولاد ہر کسی کو نہیں دیتا ہے. کتنے شادی شدہ جوڑے ہوں گے جو بے اولاد ہیں، ان کو اولاد نہیں ہے، ان کو اللہ نے اولاد عطا نہیں کیا ہے. بہت سارے ایسے جوڑے ہوں گے، آپ کو مل جائیں گے کہ جن کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے. جس کو اولاد کی نعمت مل گئی ہے، واقعی اولاد کی نعمت ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اولاد یہ اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر شخص کو عطا نہیں کیا جاتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اللہ رب العالمین اولاد عطا کرتا ہے. جس کو چاہتا ہے اسی کو اولاد دیتا ہے، ہر کسی کو اولاد دیتا نہیں ہے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا: للہ ملک السماوات والارض، زمین کی، آسمان کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین زمین میں پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین بیٹی دے دیتا ہے، اور کسی کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین بیٹا بیٹی دونوں دے دیتا ہے. اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، اولاد کی اس عظیم نعمت سے محروم کر دیتا ہے. اولاد کی اس عظیم نعمت سے محروم کر دیتا ہے. تو جس کو اولاد مل جائے، چاہے وہ لڑکے کی شکل میں ہو یا لڑکی کی شکل میں ہو، بیٹے کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو، تو اس نعمت کی قدر کرے.
اس نعمت کی عزت کرے، اس نعمت پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرے، اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اللہ رب العالمین کو ہمیشہ ہر حالت میں یاد رکھنا چاہیے، بالخصوص جس کو جو نعمت ملے اس پر شکر گزاری یہ ضروری ہے۔ تو جس کو اولاد مل جاتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرے۔ آج کے اس سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھتے ہیں، بیٹیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھتے ہیں۔ بیٹیاں مل جائے تو باپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، باپ اس کو مارنا پیٹنا، اس کے منحوسیت کا سبب، یہ ساری چیزیں کہنے لگتا ہے۔ جبکہ اولاد کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من عال جاریتین، کہ جو دو لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، فأدبہن وأحسن الیہن وزوجہن، اس کو اچھی طریقے سے تعلیم دیتا ہے، اس کو ادب سکھاتا ہے، اس کی شادی اچھے لڑکے سے کر دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اور میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایسے ہوں گے جیسے کہ یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے کہ اگر بیٹی بھی ہو تو اس کو بھی نعمت سمجھے، اس کو انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کو کھلانا پڑے گا، اس کو پڑھائیں گے تو اس سے فائدہ کوئی دوسرا اٹھائے گا، اس کو شادی کر کے دینا ہے، یہ بڑا معیوب چیز ہے۔ آپ کسی کو رزق نہیں دے سکتے ہیں، رزق دینے کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے یاد رکھیں آپ کہ بیٹا ہو یا بیٹی دونوں اللہ کی نعمت ہے، اور دونوں کی قدر کرے، دونوں کی قدر کرے۔ بیٹی کو زمانے جاہلیت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبوت آپ کو ملی، اس سے پہلے کا جو دور ہے آپ دیکھیں گے کہ بیٹیوں کو وہاں کے عرب کے لوگ زندہ دربور کر دیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے، اس کو پیٹ کے اندر ہی مار دیا کرتے تھے۔ آج بھی مسلم معاشرے کے اندر، ہمارے اس سماج کے اندر بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اپنی بیٹیوں کو مار دیتے ہیں، اس کے رحم مادر میں ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن یہ لڑکیاں آپ سے پوچھ لے کہ بتاؤ کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے مجھے قتل کیا گیا تھا، کس گناہ کی وجہ سے مجھے مار دیا گیا تھا، کیا جواب ہوگا آپ کا؟ کیا جواب دیں گے ہم اور آپ؟ اس لیے اولاد یہ اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، آپ ذہن میں رکھیے اس بات کو کہ اولاد اللہ رب العالمین ہر کسی کو نہیں دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھے کہ اولاد جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین نہ بیٹی دیتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے، اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے، اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ آج کے اس درس میں پہلی بات کہ اولاد یہ نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر ہو۔ جس کو اولاد ملی ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرے، اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اور اللہ رب العالمین کے احسان مند رہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اولاد جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ دوسری بات آج کے درس میں یہ ہے کہ اولاد کا اصلاح کیسے کیا جائے۔ اولاد آج دیکھیں ہماری اولاد، جن کے پاس اولاد ہے ان کی بگاڑ کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہماری اولاد ہمارے نافرمان کیوں ہے، ہماری باتیں کیوں نہیں مانتا ہے، ہماری خدمتیں کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کا نافرمان بھی ہے، ہمارا بھی نافرمان ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اولاد کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اولاد کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اولاد کے لیے کون سی قربانی دے سکتے ہیں، اور اولاد اگر بگڑے اس سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس سے پہلے ہمیں
کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے کہ اولاد کے بگڑنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے جب رحم میں پیٹ میں بچہ ہو اسی زمانے میں اسی وقت ہمیں اپنے اولاد کے نیک ہونے کی دعا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے رحم میں آپ کے پیٹ میں بچہ ہو اسی وقت یا اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کی اولاد نیک ہو اس کی دعا کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بڑھاپے کے عمر میں بھی دعا کیا، اولاد کی تمنا کی، تو کیا کہا؟ کہا رب ہب لی من الصالحین. کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے اللہ نیک اولاد عطا فرما. اس لیے کہ بچے سے پہلے، بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے نیک ہونے کی دعا کریں. ہم اولاد کی دعا تو کرتے ہیں، اگر حمل ٹھہرتا ہے ہماری عورتوں کے رحم میں تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ بیٹا دے بیٹی نہ دے، لیکن یہ دعا نہیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو اس کو نیک بنا دے. اور یہ دعا بہت ضروری ہے، ہر ماں باپ کو یہ دعا کرنی چاہیے اس کی پیدائش سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے، کہ اللہ رب العالمین اس کو نیک بنا دے. اللہ رب العالمین اس کو نیک بنا، چونکہ نیک بننا یہ ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ نیک بننا یہ ضروری ہے. تو یہ پہلی بات اولاد کے تعلق سے یہ ذہن میں رکھے کہ اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے آپ دعا کریں. دوسری بات یہ ذہن میں رکھے آپ کہ اولاد جب پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے، خود کی اصلاح کرے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ باپ نماز نہیں پڑھتا تو بیٹا نماز پڑھے، ماں نماز نہیں پڑھتی تو بیٹا نماز پڑھے، بیٹی نماز پڑھے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی نمازی ہو، بیٹی بھی نمازی ہو، اولاد نمازی ہو، تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کا اصلاح کریں. یعنی آپ پہلے خود نماز پڑھے، خود روزہ رکھے، خود اللہ کی اطاعت کرے، خود اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرے، اور اس کے بعد یہ امید لگائے کہ آپ کی اولاد بھی آپ کے نقش قدم کی پیروی کرے. اس لیے ضروری ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کیا ایمان والو اپنے نفس کی اصلاح کرو. اس کے بعد کیا کہا؟ واہلیکم نارا، اور اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. تو پہلے کس کو بیان کیا؟ اللہ رب العالمین نے اولاد کو بیان کیا، بیٹی کو بیان کیا، بیٹا کو بیان کیا، بھائی کو بیان کیا. کس کو بیان کیا؟ اللہ نے پہلے کہا قُوْ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. اس لیے کیا ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے نفس کی اصلاح کریں. آپ اپنے نفس کی اصلاح کریں. آپ نماز پڑھے تب آپ کی اولاد بھی نماز پڑھے گی، آپ کی اولاد بھی نماز پڑھے گی. آپ روزہ رکھے تو ظاہر سی بات ہے جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے جو اولاد ہوں گے وہ بھی روزہ رکھیں گے. آپ صدقہ و خیرات کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب صدقہ و خیرات کریں گے تو آپ کے اولاد بھی صدقہ و خیرات کریں گے. کیونکہ ماں باپ یہ بچے کے سب سے پہلے مدرسے ہوتے ہیں، یہیں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے. ماں اگر نماز نہیں پڑھے، شوہر نماز نہیں پڑھے، باپ نماز نہیں پڑھے، ماں نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس گھر کا بچہ کبھی نمازی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کیا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے
آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم میں داخل ہونے سے بچا لو۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز ہے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرے۔ کیا کرے؟ دعا کرے۔ بیٹا نماز پڑھتا ہے تو ہمیشہ اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ جس راستے پر چل رہا ہے، اللہ اس کو مرتے دم تک اسی راستے پر چلا، اسی راستے پر، جس راستے پر بیٹا چل دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے تو سب سے پہلی بات یہ آپ پر ضروری ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کو نمازی بنا دیا۔ اس کے بعد یہ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ جب تک اس کی موت نہ آئے اس وقت تک یہ کیا کرے؟ ہمیشہ اسی راستے پر چلتا رہے، اسی راستے پر چلے۔ تو یہ دعا بھی کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا بھی کیا کہ اللہ رب العالمین ہماری آل و اولاد کو، ہماری ذریت کو، ہماری نسلوں کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ۔ اس لیے کہ یہ جو معبود ہے نا، یہ جو بت ہیں جس کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، اس نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، سیدھے راستے سے بھٹکا دیا ہے، صراط مستقیم سے بہت سارے لوگوں کو اس نے دور کر دیا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ اولاد اگر نیک یا اس کے اوپر نیکی کے آثار دکھے کہ بچہ نیک ہے تو اللہ رب العالمین کی تعریف کرے، اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہو آپ، اور اپنے اولاد کے لیے یہ دعا کرے کہ اللہ اس کو ہمیشہ اسی راستے پر چلا۔ تو پہلی چیز کیا میں نے بیان کیا کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرے، عزت کرے اس نعمت کی۔ دوسری چیز میں نے کیا بیان کر دیا کہ اولاد کی اصلاح کی فکر کرے، ہمیشہ اولاد کی اصلاح کی فکر کرے۔ اور اصلاح کیسے کرنی ہے؟ تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ اس کے لیے دعا کرے۔ کس بات کی دعا کرے؟ کہ اللہ رب العالمین اس کو نیک بنا، ہاں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے خود ویسا بن کے دکھائے جیسا اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں۔ خود پہلے وہ بنے جیسا آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ بچہ اگر وہ بنتے دکھے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی بچہ کر رہا ہے تو پھر اس چیز کو بھی ذہن میں رکھے کہ اسی راستے پر چلنے کی دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس آل اولاد کو اسی راستے پر چلا جیسا تو چاہتا ہے، تیری مرضی ہے، جیسا اللہ تعالیٰ اسی راستے پر چلا۔ صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں سیدھا راستہ، اس کے لیے آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ فائدہ چاہیں گے۔ اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز انسان بغیر فائدے کا نہیں کرتا ہے۔ آپ مزدوری کرتے ہیں تو مزدوری کیوں کرتے ہیں؟ اس کے عوض آپ پیسہ چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کی تربیت کے لیے اگر آپ محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اپنے تن من دھن کو لگاتے ہیں، محنت خوب کرتے ہیں، اولاد کو نیک بنانے کے سارے طریقے اپناتے ہیں، تو آپ کو فائدہ کیا ملے گا؟ تو دیکھیے کچھ فائدے آپ کو دنیا کے اندر ملے گا اور کچھ فائدے آخرت کے اندر ملے گا۔ دنیاوی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ نیک ہے، کیا ہے؟ نیک ہے، تو آپ کی اولاد آپ کے اطاعت گزار ہوں گے، آپ کی باتوں کو مانیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے، ہر بات کو مانیں گے آپ کی۔ نہیں واقعہ یاد ہے آپ کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تم کو ذبح کر دوں، تم دیکھو کیا تمہاری رائے ہے، تم کیا سوچتے ہو، تم کیا خیال کرتے ہو، کیا رائے رکھتے ہو، مشورہ کر رہے آپس میں باپ بیٹے دونوں مل کر کے۔ تو بیٹے کا کیا جواب تھا؟ اللہ اکبر، ہو ایسا بیٹا ہو تو انسان کا سینہ چوڑا ہو جاتا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہا اس نے
بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا کہ اے ابو جان آپ اس چیز کو کر دیجئے، جلدی کیجئے جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے، ان قریب آپ مجھے صابر لوگوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹا پر ذبح کرنے کا حکم دیا کہ بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو ذبح کر دوں۔ جواب کیا ملا بیٹے کا؟ بیٹے نے اس کو قبول کر لیا۔ تو اگر آپ اس طریقے سے اپنے بیٹے کو اطاعت گزار دیکھنا چاہتے ہیں، بالخصوص خواتین حضرات اگر یہ چاہتی ہیں کہ ہماری اولاد بھی اس قدر، تو پہلے آپ کو باپ اور ماں حضرت ہاجرہ اور باپ ابراہیم علیہ السلام جیسا بننا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ بیٹا بھی کیسا ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا ہو۔ تو پہلے آپ کو باپ اور ماں ویسا بننا پڑے گا۔ تو یہ فائدہ ایک ہوگا کہ آپ کی جو اولاد ہے نا وہ آپ کے فرما بردار ہوں گے، دنیا کے اندر ہوں گے، حفاظت فرمائے گا۔ یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دیوار جو گر رہی ہے بس بالکل قریب ہے کہ وہ گر جائے، کر دیا اس کو۔ السلام نے کہا کہ اس دیوار کو آپ نے فری میں بنا دیا۔ اس شہر والوں نے کیا کیا تھا؟ کہا تھا کہ ہم کو رات بھر کے لیے مہمان بنا لو، کھانا پینا دو۔ تو اس شہر والوں نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں ہم سکتے۔ تو دیکھا کہ مہمان نہیں بنا سکتے، لیکن اسی شہر میں جو دیوار گری تھی اس کو درست نہیں لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ چاہتے تو اس سے پیسہ مانگ لیتے، اس سے پیسہ مانگ لیتے، آپ نے ایسے ہی فری میں کر دیا۔ تو کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے یہ جو دیوار ہے جس کو میں نے درست کیا ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ مدفون ہے۔ کیا ہے؟ خزانہ مدفون ہے۔ اور یہ جس کا خزانہ ہے یہ دو یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اور ان کے ماں باپ جو تھے نا وہ بہت نیک تھے، وہ صالح تھے۔ تو میں نے چاہا کہ یہ خزانہ، چونکہ اگر دیوار گر جائے تو خزانہ باہر دکھے گا اور لوگ نکال کر کے وہ یتیم بچے کو محروم کر دے گا، اس لیے میں نے اس کو درست کر دیا۔ تو اب دیکھیے کہ اس دو یتیم بچوں کے مال کے خزانے کی حفاظت کیوں ہوئی؟ اس لیے خزانے کی حفاظت کی اللہ رب العالمین نے کہ ان کے ماں باپ دونوں نیک تھے، ان کے دونوں ماں باپ دونوں نیک تھے، اس لیے اللہ نے اس کے خزانے کی حفاظت، جب ماں باپ مر گئے نا اس کے بعد اس کے خزانے کی حفاظت کر رہا۔ ایک فائدہ بہت بڑا ہے جو انسان کو آخرت ملے گا، جنت میں ملے گا۔ جنت میں اس ملے گا کہ اللہ رب العالمین آپ کو آپ کی اولاد کے قریب کر دے گا۔ آپ قریب کر دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باپ جنت میں جائے گا تب، تو اگر صرف بیٹا چلا گیا جنت میں تب، یا بیٹا جنت میں تو نہیں گیا لیکن باپ چلا گیا، اس لیے جانا ضروری ہے۔ جنت میں جائیں گے اور دونوں کا جنت میں جانا جب ضروری ہے تو کیسے جائیں گے؟ تو وہی جو سوال تھا کہ آپ اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ آپ سب سے پہلے اصلاح کریں، اصلاح ہو جائے تو اللہ رب العالمین آپ کو وہاں پر ملا دے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم، سورۃ طور کی آیت ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اس کے آل و اولاد نے بھی ان کی پیروی کی، یعنی ان کے ایمان کی پیروی کی، تو ہم جنت کے اندر الحقنا بہم ذریتہم، دونوں کا آپس میں ملا دیں گے۔ یعنی آپ کی یہ جو دنیا کی اولاد ہے یہ آخرت کے اندر بھی اولاد بن سکتی ہے، جنت کے اندر بھی آپ کی اولاد ہو، اور یہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ یہی اولاد آپ کے وہاں پر بھی کام آئے۔ اس لیے ضروری ہے
کہ سب سے پہلے تو آپ جنت میں داخلے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے محنت کریں، اپنے نفس پر محنت کریں، اور اس کے بعد جب آپ اپنے نفس کی اصلاح کر لیں گے تو آپ کی اولاد کی اصلاح ممکن ہے۔ یہ چند باتیں ہوئی آپ کے سامنے، سرسری طور پر آپ ذہن میں رکھیں، اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ ہر کسی کو اولاد نہیں ملتا۔ اولاد چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس کے لیے بھی دعا کرے اللہ رب العالمین سے۔ فائدہ کیا ملے گا؟ اولاد آپ کی ہر بات مانے، ہے نا، اولاد آپ کی اطاعت گزار ہو۔ اسی طریقے سے آپ فائدہ کہ آپ کے اولاد کی حفاظت ہوگی، آپ کی اولاد کی حفاظت ہوگی، آپ کے جان مال کی حفاظت ہوگی، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے جو نیک ہو، ماں باپ بھی نیک ہو اور اولاد بھی نیک ہو، اس اولاد کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ٹھنڈک پہنچائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اولاد کی عزت اور خوب کی اس کے لیے دعا کرے اور اپنے بھی سدھارنے کی کوشش کرے۔ نماز اگر نہیں پڑھتے ہو تو نماز پڑھے، روزہ نہ رکھتے ہو تو روزہ رکھے، بچے کو قرآن کی تعلیم دے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتائے، اس کے حوال کے بارے میں بتائے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ